بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الشفعاء کا دوسرا درس۔ کل کے درس میں کتاب الشفعاء کے کچھ ضوابط مع فروع و استثناءات تفصیل سے گزرے۔ اب مزید کچھ ضوابط اور فروع سمجھنے کے لیے توجہ بہت ضروری ہے، اور مسائل بہت اہم ہیں، اور یہ وہ مسائل ہیں کہ جن سے کان عموماً ناآشنا ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے میں بار بار توجہ کی بات کرتا ہوں۔ آپ لوگ ذرا اپنی زبان سے بول دیجئے اور میں اپنے کانوں سے سن لوں کہ آپ لوگ متوجہ ہیں۔ توجہ ہے؟ جی حضور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو پہلا ضابطہ، اور ضابطہ نہیں بلکہ ایک مسئلہ، الفتوی علی جواز بیع دور مکہ و وجوب الشفعۃ فیہا۔ فتویٰ مکہ مکرمہ کے گھروں کی بیع کے جواز پر ہے، اور ان گھروں میں شفعاء کے ثبوت و وجوب پر ہے۔ یہ مسئلہ کثیر طویل الذیل ہے، اور سمجھنے کے لیے ایک تمہید چاہیے، اس کے لیے بھی توجہ ضروری ہے۔ مکہ مکرمہ کی زمین دنیا کے کسی اور خطے کی زمین سے مختلف ہے، اور وجہ اس کی ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سواء العاکف فیہ والباد۔ جی یہ ہے آیت کریمہ قرآن پاک میں؟ جی ہاں، ایک جگہ فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها۔ جو اب یہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے رسول کریم علیہ السلام کو حدیبیہ کے سال مکہ مکرمہ آنے سے روک دیا، تو وہ فرمایا کہ جو اللہ کا نام لینے، ذکر الہی کرنے سے مسجدوں میں روک دیں، اور مسجد سے مراد حدود حرم، اور ان سے بڑا ظالم کون؟ تو کسی کو اتھارٹی نہیں ہے کہ حدود حرم میں کسی کو آنے سے روکے۔ اب اس سے یہ بات پیدا ہوئی کہ اگر آپ وہاں کی زمین کے مالک ہو جائیں گے تو مالک کو تو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنا قبضہ جمائے رکھے اور کسی کو اپنی ملکیت میں آنے نہ دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اسی طرح سے یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دی، ان الذین کفروا، سورہ حج میں ہے، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام۔ جی والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، کہ جو لوگ مسجد حرام سے روکیں، جسے کہ ہم نے لوگوں کے لیے بالکل برابر رکھا، سب کے لیے برابر حق ہے مسجد حرام میں۔ العاکف فیہ والباد، چاہے وہاں رہنے والا یا دور سے آنے والا، عاکف فی وہاں اعتکاف کرنے والا، قیام کرنے والا، والباد بادیہ نشیں، جنگل دیہات ریگستان میں رہنے والا، یعنی مکہ مکرمہ میں رہنے والا ہو یا باہر کا ہو، سب کا برابری کا حق ہے، سب کے حقوق بالکل برابر ہیں۔ کہاں پر؟ مسجد حرام میں۔
قرآن پاک میں جب لفظ مسجد حرام استعمال آتا ہے تو اب آپ ذرا تفسیر دیکھیے گا. کہیں اس سے مراد خانہ کعبہ ہوتا ہے اور کبھی مسجد حرام. خانہ کعبہ تو بہت یعنی ایک چار دیواری ہے نا جس کے گرد طواف کرتے ہیں، اور اس کے گردا گرد مسجد حرام ہے. اور کبھی حدود حرم، یہ اور بڑا ہے، یہ مکہ مکرمہ سے باہر کا بھی حصہ اس میں شامل آ جاتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ بھی ہو، لیکن یہ تین باتیں تو کنفرم ہیں کہ لفظ مسجد حرام سے خانہ کعبہ مراد ہو یا مسجد حرام مراد ہو یا حدود حرم. تو حج کے جو اعمال ہیں اور عمرے کے جو اعمال ہیں وہ تو صرف مسجد حرام کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام حدود حرم کے لیے. تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ حدود حرم کی جو سرزمین ہے اس میں سب کا برابری کا حق ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، تو صلحاً فتح ہوا یا عنوتاً، یہ ایک بڑی بحث ہے. اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جو ہے اختلاف کا موضوع ہے. تو اگر صلحاً فتح ہوتی ہے کوئی سرزمین کہ کفار اپنی سرزمین مسلمانوں کے حوالے کر دیں یا کہیں کہ آپ ہمارے ہی پاس رکھیے، آپ کے سیاسی اقتدار کو ہم تسلیم کرتے ہیں، جنہیں ذمی کہا جاتا ہے، تو وہ زمین جو ہے وہ مجاہدین کے درمیان بانٹی نہیں جاتی ہے. اور عنوتاً اگر فتح ہو پورے زور اور طاقت سے انہوں نے دیا نہیں بلکہ مسلمانوں نے قبضہ کر لیا، تو اب وہ جائیداد مال غنیمت بن جائے اور مسلمانوں میں برابر برابر تقسیم ہو جائے. تو اگر صلحاً فتح ہو تو ملک نہیں ہے، اور عنوتاً فتح ہو تو ملک ہے. تو اس لیے کیا کہیں گے، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مکہ مکرمہ عنوتاً فتح کیا گیا. یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دن پوری جماعت لے کر کے بزور داخل ہو گئے کہ انہوں نے حدیبیہ کے سال جو 10 شرطیں رکھی تھیں خود اس کی خلاف ورزی کی. تو سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ان کی کچھ نہ سنی اور چلے آئے اور پورے علاقے پہ قبضہ کیا، خانہ کعبہ میں داخل ہو کر کے بتوں سے پاک کیا اور اپنا مؤذن اپنا امام مقرر کیا، سارا سسٹم اور نظام اپنا متعین کیا اور پھر مدینہ منورہ واپس ہوئے. تو اس لیے وہاں کی سرزمین ملک ہے. صلحاً فتح ہو تو ملک نہیں ہے. تو اب ایک بات یہ بھی ہے، اگر ملک ہے تو اس کو لینا دینا، خرید و فروخت، اجارے پہ دینا، یہ سب درست ہوگا. اور اگر نہیں تو نہ خریدنا درست ہو، نہ ملکیت ثابت ہو اور نہ اجارے پہ دینا. یہ تمہیدی بات اگر آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب یہ سنیے، الفتویٰ علی جواز بیع دور مکہ کی فتویٰ اس پر ہے کہ مکہ مکرمہ یعنی مکہ مکرمہ سے مراد وہ جو حدود حرم ہے، کیونکہ حدود حرم مکہ مکرمہ کے باہر کا حصہ بھی ہے، اور ہو سکتا ہے مکہ مکرمہ اس وقت جو ہے نا اس کی حدود زیادہ کر دی گئی ہوں، سٹی کی جو حدود ہوتی ہیں، تو حدود حرم سے باہر بھی کچھ مکہ مکرمہ کا حصہ ہو. تو مکہ مکرمہ کے گھروں کی بیع جائز ہے، اسی پر فتویٰ ہے. اور جب بیع جائز ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک میں، مسلمانوں کے ملک میں داخل ہے، تو جو مسلمان جس حصے کا مالک ہے اسے بیچ سکتا ہے، اور جب بیچ سکتا ہے تو شفعہ بھی اس کے پڑوسی کو یا شریک کو شفعہ کا حق ملے گا. اسی لیے کہا کہ فتویٰ اس پر ہے کہ وہاں کے گھروں کو بیچنا بھی جائز ہے اور شفعہ بھی وہاں پہ ثابت ہے. یہ لفظ فتویٰ یہ بتا رہا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ نہیں بیچ سکتے، نہ وہاں پہ حق شفعہ کا کوئی مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن صحیح اور مفتابہی یہی ہے کہ بیچ سکتے ہیں. چلیے، یصح الطلب من الوکیل بالشراء ان لم یسلم الی مؤکلہ.
فرماتے ہیں کہ حق شفعہ کا طلب کرنا وکیل بالشراء سے بھی جائز ہے اگر وہ خرید کر کے اپنے موکل کو سپرد نہ کر دے. فَإِن سَلَّمَ لَهُ لَمْ يَصِحَّ وَبَطَلَتْ، اور اگر اس نے وہ جائیداد خرید کر کے موکل کے حوالے کر دی تو اب حق شفعہ کا طلب درست نہیں، حق شفعہ کی طلب درست نہیں ہے اور حق شفعہ کی طلب باطل ہے. یہی مسلک مختار، مذہب مختار ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہے طلب شفعہ اور دوسری چیز ہے تسلیم شفعہ. یعنی جو پڑوسی ہے وہ شفعہ کا مطالبہ کر رہا ہے، اب اس کے بغل میں جو جائیداد زمین، مکان، دکان بیچی گئی کسی تیسرے بندے کو، تو وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ میرا حق ہے. تسلیم شفعہ کا مطلب وہ مطالبہ تو کر چکا یا نہیں کر رہا ہے، بلکہ حق شفعہ حوالے کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ لے لیجو، آپ لے لیں، مجھے ضرورت نہیں ہے. تو طلب شفعہ جو ہے وہ پڑوسی کر رہا ہے کس سے؟ ایک تو یہ ہے کہ بغل کی زمین کا مالک بیچ رہا ہے کسی تیسرے بندے سے، تو جو مشتری ہے اس سے طلب کرے گا. لیکن مشتری نے اگر کسی کو خریدنے کا وکیل بنا لیا تو کیا وکیل بالشراء سے بھی یہ جار ملاصق حق شفعہ طلب کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں ہاں، یصح الطلب. وکیل بالشراء یعنی خریدار نے خود نہیں خریدا بلکہ کسی کو وکیل بنایا کہ تم خرید لو، تم خرید کے لاؤ، تو خریداری کا عمل تم کرو. تو وکیل جیسے مشتری سے جار ملاصق شفعہ کا مطالبہ کر سکتا ہے، ویسے ہی وکیل بالشراء سے بھی جو ہے وہ مطالبہ کر سکتا ہے. لیکن اس میں ایک کنڈیشن یہ ہے کہ ان لم یسلم الی موکلہ، وکیل نے وہ زمین خریدی اور ابھی موکل کے حوالے نہیں کی تب تک، اور اگر موکل کے حوالے کر چکا تو اب طلب صحیح نہیں. فَإِن سَلَّمَ لَهُ لَمْ يَصِحَّ. وجہ یہ ہے کہ یہ تو وکیل ہے نا، اور حقوق وکیل کی طرف راجع ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نکاح کے علاوہ جو امور ہیں خرید و فروخت، اس میں حقوق بیع و شراء، یہ حقوق بیع و شراء یہ متوجہ ہوتے ہیں وکیل کی طرف. تو وکیل سے ہی ثمن کا مطالبہ ہوگا، وکیل سے ہی تسلیم مبیع کا مطالبہ ہوگا، وکیل ہی قبضہ کرے گا. تو جب سب معاملہ وکیل پر ہے تو شفعہ اگر کا حق ثابت ہوتا ہو جار ملاصق کے لیے تو وکیل بالشراء سے اس کا مطالبہ ہو سکتا ہے، لیکن تبھی تک جبکہ اس کے ہاتھ میں ہے، ابھی اس نے قبضہ نہیں دیا، ابھی حوالے نہیں کیا اپنے موکل کو. اور اگر اس نے حوالے کر دیا تو اب تو وکیل کچھ بھی نہیں رہا، ختم ہو گیا، وہ مشتری ہو رہا، سارا معاملہ مشتری اور بائع کے درمیان ہو گیا، ختم معاملہ. تو اب حق شفعہ کا مطالبہ وکیل بالشراء سے نہیں ہو سکتا. یہ بات ہو گئی. کہتے ہیں وَالتَّسْلِيمُ مِنَ الشَّفِيعِ لَهُ صَحِيحٌ مُطْلَقًا. کہتے ہیں کہ شفیع اگر وکیل کو تسلیم کر دے تو یہ صحیح ہے، اور یہاں پہ فرمایا مطلقاً، مطلقاً صحیح ہے. یعنی اس میں ان لم یسلم اور ان سلمہ کا فرق نہیں ہے. یہ میں نے کہا کہ پہلا مسئلہ طلب شفعہ کا تھا، یہ ہو گیا. اب یہ تسلیم شفعہ کا ہے. یہ مسئلہ تسلیم شفعہ کا ہے کہ بالکل اسی طرح سے معاملہ یہ ہے کہ زید نے اپنی دکان یا اپنا مکان بکر کو بیچ دیا، بکر مشتری ہے، لیکن زید کا پڑوسی خالد جو ہے وہ شفیع ہے، شفاع چاہتا ہے. تو بکر جو مشتری خریدار ہے اس نے خود نہیں خریدا بلکہ کسی کو خریدنے کا وکیل بنایا. تو شفیع جیسے وکیل بالشراء سے طلب شفعہ کر سکتا ہے، کیا اس کو تسلیم شفعہ بھی کر سکتا ہے؟ یعنی بجائے اس کے یہ خریدار اصل مشتری کو، یعنی شفیع جو ہے اصل مشتری کو شفعہ حوالے کرے، تو کیا وکیل بالشراء کو بھی شفعہ حوالے کر سکتا ہے؟ وہی کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہاں بالکل کر سکتا ہے، اور یہ مطلقاً کر سکتا ہے. اگر
وکیل بالشراء نے دکان خرید لی ہے، مکان خرید لیا ہے اور ابھی حوالے نہیں کیا اپنے موکل کو، اسی حالت میں شفیع نے مطالبہ کیا تھا اور اب مطالبے سے دستبردار ہو رہا ہے اور وکیل بالشراء کو ہی شفا حوالے کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے لے لاؤ کوئی بات نہیں، تو اس کا قبضہ ابھی ہے تب بھی کر سکتا ہے، اور وکیل نے موکل کے حوالے کر دیا تب بھی وکیل کو شفا دے سکتا ہے، یعنی اس سے دستبردار ہو سکتا ہے دونوں صورتوں میں۔ تو اس لیے یہاں پر یہ طلب شفا اور تسلیم شفا میں فرق ہے۔ طلب شفا وکیل بالشراء سے اسی وقت کر سکتا ہے جبکہ وکیل بالشراء نے جائیداد خرید کے موکل کو نہ دی ہو، دے دیا تو نہیں کر سکتا، لیکن تسلیم شفا، شفا دے دینا، حق شفا سے دستبردار ہو جانا، یہ شفیع وکیل کو دونوں صورتوں میں کر سکتا ہے۔ چلیے بات ہو گئی، آگے سمع بالبیع فی طریق مکہ یطلب طلب المواثبۃ ثم یشہد ان قدر والا وکل او کتب کتابا وارسلہ والا بطلت، یہ ہو گیا مسئلہ۔ مکہ مکرمہ کی راہ میں اس نے بیع کے بارے میں سنا تو وہ طلب مواصبہ وہیں کرے، یطلب طلب المواصبہ، طلب مواصبہ وہیں کرے، ثم یشہد اور پھر وہیں گواہ بنا لے، طلب اشہاد جس کو کہتے ہیں، ان قدر اگر ہو سکے، اور اگر طلب اشہاد نہ کر سکے تو کہتے ہیں وکلا، کسی کو وکیل بنائے یا خط لکھے اور اس خط کو بھیج دے، یہ نہیں کرے گا تو حق شفاعہ باطل ہو جائے گا۔ جی اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھیے، حالانکہ قدوری شریف میں آپ لوگوں نے کتاب الشفاء پڑھا ہوگا، تو اس وقت میں نے بتایا بھی تھا کہ جب کوئی مکان بنتا ہے نہیں بکتا ہے بغل کا اور پڑوسی کو حق شفاعہ حاصل ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے تو ضروری ہے طلب مواصبہ، جی، اور پھر طلب اشہاد جس کو طلب تقریر بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے طلب تملیک ہے، ٹھیک ہے۔ طلب محاسبہ کا معنی تو جھپٹنا ہوتا ہے نا، کہ جیسے ہی آپ کو خبر ملی بلا توقف آپ جہاں جس پوزیشن میں ہو فوراً بول دیں کہ ہاں مجھے شفا چاہیے، میں وہ خریدوں گا۔ آپ کو خبر ملی آپ کے بغل کی جائیداد بیچ دی گئی، فوراً کہ نہیں 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 میں لوں گا، وہ میں لوں گا، یہ طلب محاسبہ، کوئی ہو چاہے نہ ہو، تنہائی میں ہو، جو بھی جیسے بھی خبر ملی۔ اب اس کے بعد آپ ذرا تھوڑا سا وقفہ لے لیجئے اور تلاش کر لیجئے گواہوں کو اور ان کو بلا کر کے یا اس جائیداد پہ جا کر کے کھڑے ہو کر کے گواہ لوگوں کو بنا دیجئے کہ یہ زمین یا یہ مکان، یہ دکان ہمارے پڑوسی نے بیچ دیا فلاں کو، اور میں پڑوسی ہوں، مجھے حق شفا حاصل ہے، آپ لوگ گواہ بن جاؤ کہ میں اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے طلب اشہاد۔ تو طلب محاسبہ فوراً ضروری ہے، طلب اشہاد بھی جلدی چاہیے، لیکن اس میں اتنی مہلت ہے کہ آپ پڑوسیوں، آپ جو ہے گواہوں کو ان کا انتظار کریں، ان کو بلائیں اور جائیداد پر جائیں، اتنا کر لیں گے تو پھر آپ آرام سے رہیے۔ اب پورا وقت دیا جاتا ہے کہ آپ قاضی کے پاس جا کر کے مقدمہ کریں، کورٹ میں جا کر کے مطالبہ کریں، اس کے لیے پورا یہ طلب تملیک ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ 1 مہینہ کا ٹائم ہے یا ہمیشہ کا ٹائم ہے، کیا کیا ہے دیکھیے کتابوں میں، لیکن طلب محاسبہ تو ضروری ہے، طلب تقریر تو ضروری ہے، جی۔ اس لیے فرمایا کہ کوئی بندہ مکہ مکرمہ کے راستے پہ چلا گیا یا حج کے لیے، عمرے کے لیے، اور پیچھے گھر کے بغل کی پراپرٹی اس کے ملک میں اس کے مالک نے، پڑوسی نے بیچ دی، اور یہ مکہ مکرمہ کی راہ میں یہیں پر کسی نے خبر دی، تو اب اس کو حق شفاعہ حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کرے، یہ کہ فوراً طلب محاسبہ کرے، اور پھر ہو سکے گواہ مل سکیں تو طلب اشہاد کرے۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یطلب طلب المحاسبہ ثم یشہد ان قدر، جی آپ بولیے ہاں یا نہیں۔
جی حضرت جی حضور تو یہ طلب محاسبہ جی کرے گی. جس نے مکہ مکرمہ کی راہ میں بیع کی خبر سنی کہ ہمارے بغل کی جائیداد بک گئی، تو وہ فوراً طلب محاسبہ کرے، فوراً اٹھ کے بولے یا وہیں پہ کہ میں خریدوں گا، مجھے چاہیے، میں حق شفا کا مطالبہ کرتا ہوں. پھر گواہوں کو اگر لا سکے، گواہ حاصل کر سکے تو طلب اشہاد بھی کرے، ثم یشہد ان قدرہ. اور چونکہ مکہ مکرمہ کی راہ میں ہے، طلب محاسبہ تو بہرحال کر سکتا ہے نا، اس کے لیے گواہوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن طلب اشہاد میں گواہوں کی ضرورت ہے، وہ مکہ مکرمہ کی راہ میں ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے گواہ نہ ملے. تو ایک اور صورت طلب اشہاد کی بتائی کہ وہ کسی کو وکیل بنائے کہ تم طلب اشہاد کر لو. اور آج کل آسان ہے، فون سے وکیل بنا سکتے ہیں، فون سے گواہی نہیں دے سکتے ہیں لیکن فون پر وکیل بنا سکتے ہیں. تو وہیں مکہ مکرمہ کی راہ میں تھے اور اپنے ملک میں فون کر کے کہہ دیا کہ تم جو ہے نا فوراً کسی کو، چند لوگوں کو گواہ بنا دو، وہ جائیداد پہ جاؤ جو بکی ہے اور لوگوں کو گواہ بناؤ کہ مجھے چاہیے وہ. یا پھر ایک خط لکھے اور بھیج دے. تو اتنا کرے گا تب جا کے اس کا حق شفا کے طلب کا معاملہ باقی رہے گا. وَإِلَّا بَطَلَتْ، ورنہ حق شفا باطل ہو جائے گا، کیونکہ گنجائش کے باوجود اس نے طلب حق شفا کی کارروائی نہیں کی، خاموش رہا. حق شفا ایسا حق ہے جو ضرر سے بچانے کے لیے ہے، اس لیے یہ بلا تاخیر بلا جھجک ہیں وہ طلب کرے گا تو اس کا حق سلامت رہے گا. اور سستی کر دی، خاموش رہا، تو اس کو طلب شفا نہیں کہا جائے گا بلکہ تسلیم شفا کہیں گے کہ گویا کہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، اور بعد میں اب طلب کرے گا تو نہیں مانیں گے. چلیے آگے سنیے، کہتے ہیں تسلیم الجار مع الشریک صحیح حتی لو سلم الشریک لم یاخذ الجار. یہ ایک اور جزیہ دیکھ لیجئے کہ پڑوسی شریک کی موجودگی میں اگر تسلیم شفا کرے کہ شفا تم ہی لے لو، مجھے نہیں چاہیے، یہ زمین خرید سکتے ہو آپ، ٹھیک ہے. تو شریک کے ساتھ اگر جار پڑوسی یہ تسلیم شفا کرے تو یہ تسلیم شفا صحیح ہے. یہاں تک کہ اگر شریک تسلیم شفا کر دے تو پڑوسی نہیں لے سکتا. اس کی توضیح کے لیے کچھ اور باتیں ذہن میں رکھیے. جی تو بات چل رہی ہے تسلیم شفا کی نا، شفا حوالہ کرنا، یعنی ہمیں نہیں چاہیے، آپ جو ہے نا خرید لیجئے. اس میں آپ کو پتا ہے کہ ہم امام شافعی کے نزدیک صرف شریک کو شفا ہے. جی اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک شریک اور جار دونوں کو ہے. جار کا مطلب پڑوسی، جار ملاصق، جو بغل میں رہتا ہے، جو جائیداد بک رہی ہے اس کے بغل میں رہتا ہے، اس کو بھی حق شفا حاصل ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، جو جائیداد بک رہی ہے اس جائیداد میں دو لوگ شریک ہیں تو ایک پارٹنر اپنا حصہ بیچ رہا ہے تو شریک کو حق حاصل ہے کہ وہ حق شفا کا مطالبہ کرے. تو گویا کی جائیداد مشترکہ ہی میں حق شفا ہے امام شافعی کے نزدیک، جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں، صرف شریک نہیں بلکہ جار کو بھی حق شفا حاصل ہے. لیکن یہ ہے کہ شریک جو ہے وہ کا حق قوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جار کے مقابل. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق شفعہ جو حاصل ہے شریک کو وہ پڑوسی کے مقابل زیادہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ زمین بیچی جا رہی ہے، یہ زمین زید کی ہے مکان، اور یہ مشترک ہے. بکر اور عمر میں، ٹھیک ہے.
تو جب مشترک ہے تو عمر نے کیا کیا کہ اپنا حصہ بیچ دیا، عمر نے اپنا حصہ کسی تیسرے بندے کو بیچ دیا، تو حق حاصل ہوگا. جیسے عمر نے بیچا تو بکر کو حق حاصل ہے، حق شفاع. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور زید کو بھی حق شفاع حاصل ہے. امام شافعی کے امام ابو حنیفہ کے نزدیک، جبکہ امام شافعی کے نزدیک حق شفاع صرف بکر ہوئی کو حاصل ہے بس. جی زید کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ زید پڑوسی ہے. ان کے نزدیک حق شفاع صرف شریک کو حاصل ہوتا ہے، پڑوسی کو نہیں. امام صاحب کے نزدیک دونوں کو حاصل ہوتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک جو ہے دونوں کو حاصل تو ہے، لیکن شریک کو جو حق حاصل ہے وہ قوی ہے پڑوسی کے مقابل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا حق بنتا ہے شریک کا، اس کے بعد حق بنتا ہے پڑوسی کا. جی لہذا دونوں کے دونوں مطالبہ کریں، یہ ہوگا. اگر شریک نے مطالبہ کیا اور اس کو نہ ملی جائیداد، یا پھر حوالے کر دیا، چھوڑ دیا، تو زید جو پڑوسی ہے وہ مطالبہ کر کے لے سکتا ہے. لیکن اگر چونکہ یہ زید جو ہے وہ اس کے مقابل جو ہے نا یہ قوی ہے اور یہ ضعیف ہے، اس لیے اگر حق شفاع زید دستبردار ہو جائے حق شفاع سے، تو شریک تو بہرحال حق شفاع رکھتا ہے، اور اب شریک جو ہے وہ بھی دستبردار ہو جائے تو پھر زید مطالبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ قوی نہیں ہے. جی اس کا نمبر بعد میں آتا ہے. یہ بات واضح ہو گئی. تو اب دیکھیے تسلیم الجار مع شریک صحیح کہ شریک جو ہے چونکہ زیادہ حق رکھتا ہے، جار اس کے مقابل کم حق رکھتا ہے، تو شریک موجود ہے اور جار بھی موجود ہے. بندے نے اپنی زمین بیچ دی کسی تیسرے بندے کو، تو شریک کی موجودگی میں کیا جار یعنی پڑوسی تسلیم شفاع کر سکتا ہے کہ شفاع لے لو مجھے نہیں چاہیے؟ ہاں صحیح بالکل صحیح ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جار کو کوئی حق ہی نہیں ہے کہ وہ تسلیم شفاع کرے، جب اس کو حق شفاع حاصل ہی نہیں ہے تو تسلیم کیا کرے گا؟ امام شافعی کے نزدیک جب اسے حق شفاع حاصل ہی نہیں ہے تو تسلیم شفاع کیسے کرے گا وہ؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اسے حق شفاع حاصل ہے تو تسلیم شفاع بھی درست ہے. جی شریک کی موجودگی میں. یہ حنفی مسئلہ ہوا. اب اس پر فرع دیکھیے، حتی لو سلم الشریک لم یاخذ الجار، یہاں تک کہ اگر شریک نے تسلیم شفاع کر دیا تو اب پڑوسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ طلب شفاع کرے. علامہ پیری زادہ نے اور کچھ محشی حضرات نے یہاں پہ بیان کیا کہ اس میں ایک قید ہے، وہ یہ اس مسئلے میں لو سلم الشریک لم یاخذ الجار، کہ اگر شریک نے شفاع جو طلب کیا تھا اب اس سے ہٹ گیا اور شفاع حوالے کر دیا خریدار کو، تو پڑوسی اب شفاع کا مطالبہ نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ ایک قید اور ہے کہ اس نے شفاع کا مطالبہ کیا ہی نہیں تھا، جی خاموش رہا تھا، تو دونوں کو ایک ساتھ شفاع کا مطالبہ کرنا ہے. قوی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ضعیف ہے تو یہ مطالبہ نہ کرے، کیونکہ بیک وقت دونوں کو حق شفاع حاصل ہے، اور ظاہر ہے کہ شریک قریب ہے تو مسئلہ تو یہی ہوگا کہ شریک کو پہلے دیں گے، شریک انکار کرے گا تب پڑوسی کو دیں گے. لیکن حق شفاع کا طلب دونوں کو ایک ساتھ کرنا ہے. اگر پڑوسی خاموش رہا کہ چلو میرا تو حق بعد میں آئے گا، شریک کا حق پہلے وہ بولے، اس نے بول لیا اور پھر حوالے بھی کر دیا، اب اگر پڑوسی بولے گا تو اس کو حق شفاع نہیں ملے گا. یعنی اس وقت اگر طلب نہ کیا، خاموش رہا، اور شریک نے طلب کیا اور پھر حوالے بھی کر دیا، تو لم یاخذ الجار، پڑوسی نہیں لے سکتا. یہ ہو گیا مسئلہ. چلیے اب اگلی بات کہتے ہیں سلام الشفیع علی المشتری لا یبطلها. شفیع اگر مشتری کو سلام کرے تو یہ حق شفاع باطل نہیں کرتا. اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ چونکہ طلب محاسبہ تو فوراً ضروری ہے. ابھی آپ نے سن لیا، آپ کو خبر ملی، آپ پڑوسی ہیں، آپ شفیع ہیں، آپ کو خبر ملی کہ بغل کی جائیداد بک گئی، آپ فوراً مطالبہ کریں
اور بولیں کہ مجھے شفا چاہیے، اور مشتری سے جا کے کہیں کہ مجھے شفا چاہیے، تو اب کہنا یہ ہے کہ اس میں تاخیر سے حق شفا باطل ہوتا ہے۔ لیکن آپ جب مشتری کے پاس گئے تو مطالبہ کرنے سے پہلے آپ نے کہا السلام علیکم، سلام کیا، تو سلام کرنے کی مقدار تاخیر تو ہوئی، تو کیا اس تاخیر سے حق شفا باطل ہو جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں، شفیع کا مشتری کو سلام کرنا یہ حق شفا باطل نہیں کرے گا، کیونکہ اسلامی تہذیب کا حصہ ہے کہ الکلام بعد السلام، اور رسول کریم علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا کہ جو سلام کے بغیر کلام کرے اس کا جواب مت دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری بات مناسب نہیں ہے اگر تم سلام نہیں کرتے، تو تم حق شفا کا مطالبہ کرنے جا رہے ہو تو پہلے سلام کرو۔ تو سلام کرنے کی مقدار جو وقفہ ہو رہا ہے وہ غیر معتبر ہے، اس کو ہم توقف یا سکوت نہیں بولیں گے یا تاخیر نہیں بولیں گے۔ اسی کو واضح کیا کہ شفیع اگر مشتری کو سلام کرے تو حق شفا باطل نہیں ہوتا، وہ المختار۔ چلیے، الابراء العام من الشفیع یبطلها قضاء مطلقا ولا یبطلها دیانتا ان لم یعلم بها۔ شفیع کی طرف سے اگر ابراء عام ہو جائے تو اس سے حق شفا باطل ہو جاتا ہے، قضاء نہ کہ دیانتاً۔ جی، ابراء عام کے بارے میں بار بار آپ پڑھ چکے دیانات اور مداینات میں، کہ یہاں شفیع نے جو ہے وہ ابراء عام کر دیا کہ جتنا بھی حق میرا تمہارے اوپر آتا ہو میں نے سب معاف کیا۔ یعنی پڑوسی نے اپنی زمین، مکان، دکان بیچ دی کسی تیسرے بندے کو، اور مشتری نے، جو زید مشتری نے خرید لی، تو جو زمین یا مکان بکا اس کا جار ملاصق جو ہے وہ شفیع ہے، وہ حق شفا کا مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن اس نے مشتری کو ابراء عام دے دیا، مشتری کو کہہ دیا، مشتری نے پوچھا کہ کیا آپ کا کچھ حق میرے اوپر ہے، تو شفیع نے کہہ دیا کہ نہیں 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 نہیں، جو بھی حق آتا ہو میں نے سب حق معاف کر دیا، سارے حقوق معاف کر دیے۔ تو کیا ابراء عام سے حق شفا باطل ہوگا؟ ظاہر تو یہی ہے کہ باطل ہوگا، اسی لیے کہا یبطلھا قضاء، قضاء باطل ہو جائے گا، مطلقاً قضاء باطل ہو جائے گا۔ جی، یعنی علم ہو چاہے نہ ہو، لیکن دیانتاً باطل نہیں ہوگا، اسی لیے کہا الابراء العام لا یبطلھا دیانتاً ان لم یعلم بها۔ یہاں پر ایک قید لگائی، اگر جانتا نہ ہو تو۔ اگر اسے علم ہے کہ میرے بغل کی جائیداد بک گئی اور اس مشتری نے خرید لیا اور اب یہ بول رہا ہے کہ تمام حقوق آپ معاف کر رہے ہیں، ہم نے معاف کر دیا، اور علم ہے تو دیانتاً بھی باطل ہو گیا، اور نہیں علم ہے تو دیانتاً باطل نہیں ہوگا۔ اور قضاءً باطل ہونے کی بات تو کہتے ہیں کہ قضاءً بہرحال باطل ہے، علم ہو چاہے نہ ہو۔ ظاہر یہ ہے کہ مطلقاً کا مطلب یہ علم یعلم بہا کی قید سے اطلاق۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ شفیع اگر مشتری کو ابراء عام، براءت عامہ دے دے تو حق شفا ختم قضاءً، لیکن حق شفا ختم نہیں دیانتاً۔ فیما بینہ و بین اللہ، اسے حق حاصل ہے، اس لیے چاہیے کہ مشتری اب سے جو ہے آخرت کی پکڑ سے بچنے کے لیے وہ مکان اس کو دے دے اور پیسے لے لے شفیع سے۔ چلیے، اذا سبق المشتری البناء فجاء الشفیع فهو مخیر۔ مشتری نے عمارت رنگ دی، یعنی جو گھر خریدا اس نے، اس میں کلر کروا دیا، پینٹ کروا دیا، اب شفیع آ کر کے مطالبہ کر رہا کہ شفا مجھے حاصل ہے، تو اسے اختیار ہے شفیع کو کہ وہ چاہے تو حق شفا چھوڑ دے، اور یا پھر یہ کہ وہ لے لے مکان اور پیسہ دے دے، اور جو اضافی رقم خرچ ہوئی ہے مشتری کی رنگ کرنے میں اس کی بھی رقم دے دے۔ جی، ان شاء اعطاہ ما زاد الصبغ، صبغ نے یعنی رنگ اور پینٹنگ نے جو اس کی قیمت میں اضافہ کیا اتنا چاہے تو دے دے، وہ ان شاء ترکا، اور چاہے تو وہ جائیداد ہی چھوڑ دے، قضا فی الوالجیہ وفی نظر۔ کہتے ہیں کہ اس میں، اس مسئلے میں نظر ہے، اس کا مطلب یہ ہوا، آپ دیکھیے حموی وغیرہ تو اس میں نظر کی توضیح کی ہے۔ جی، چلیے
ہوں چلیے پھر آج کا درس یہیں تک روکتے ہیں.